آج کل لوگ فیشن کے اتنے دل دادا ہو گئے کہ طرح طرح کے فیشن کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ کس کام کو کیسا لباس یا کیسے زیب و آرائش کر کے میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، تو کس طرح میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آئیے آج آپ کے سامنے میں چند ایسی مثالیں بیان کرتا ہوں کہ لوگ اس سے غافل ہیں اور نماز اپنی مکروہ تحریمی کر بیٹھتے ہیں۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ان کے اوپر دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ بریسلٹ پہن لیتا ہے، گلے کے اندر چین ڈال لیتا ہے، اور یہ چین چاہے لوہے کی ہو، پیتل کی ہو، یا کسی بھی دھات کی ہو، یا بریسلیٹ ہو، اور کئی کئی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں مختلف دھاتوں کی، تو یہ سارا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس طرح پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ تو اصل حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس طرح کی خرافات سے بچے۔ البتہ ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی ایک نگینے والی، جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی، وہ تو پہن سکتا ہے۔ اب کئی کئی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، بریسلٹس پہنے ہوتے ہیں، گلے میں ہار پہنے ہوتے ہیں، چینز پہنی ہوتی ہیں، اور اس طرح یہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ اینک پہن کر بھی کھڑے ہوتے ہیں، جی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بعض لوگوں کی تو مجبوری کہ ان کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں گلاسز، اس کے نظر کے ہوتے ہیں، یعنی ان کو دکھائی نہیں دیتا یا کم دکھائی دیتا ہے، تو وہ پہن کر اس سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ فیشن کے طور پر بھی اب اینک عجیب و غریب ڈیزائن کی پہن کر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس میں خیال یہ کرنا ہوگا کہ اگر اینک پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے میں جب سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرتے وقت اگر یہ اینک اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ ناک کی ہڈی جو ہے وہ صحیح طرح زمین پر نہیں جمتی ہے، تو اس صورت میں تو اس کے اوپر اس نماز کا دہرانا واجب ہے، نماز اس کی واجب الادا۔ اور اگر اینک پہن کر اس کی ناک کی ہڈی جو ہے وہ جم جاتی ہے، نرم ہڈی جو ہوتی ہے جس کو پکڑ کے یوں موڑ بھی رہا ہوں میں، یہ والی ہڈی اگر لگ جاتی ہے، پیشانی صحیح طرح جم جاتی ہے، تو اب مذائقہ نہیں ہے، البتہ بچنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دینی احکامات سیکھنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کیجیے، اور دینی احکامات اور تعلیمات سیکھیے، تاکہ قرآن اور حدیث کے انوار سے ہمارے قلوب میں جلا ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔